एक साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि जब सहूनी रियासत इसराइल वो गज़ा में उसने बर्बरियत जारी रखी हुई है और जंगी महास अब मज़ीद फैल चुका है और लबनान जो है वो पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज 27 सितंबर तक अमेरिका में क़याम पज़ीर हैं, जहां न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत होगी। और आज शहबाज शरीफ 27 तारीख को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जो खिताब है उस पर दुनिया भर की नज़रें होंगी। ऐसे में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम पर जोर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब इस वक्त गज़ा की सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 60 ज़ख्मी कर दिए गए हैं। और फ़लस्तीनी टेली कम्युनिकेशन के आलात को भी निशाना बनाकर खान यूनिस और देर में इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया है। खित्ते में जो जंग है वो फैल रही है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब यूं जनरल असम्बली जाएंगे तो वो खिताब में क्या कहेंगे, इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज़्ज़ियाकार शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले ज़रा हम ये जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। अब तो ऐसा लगता है अरसा गुजर गया है, लेकिन इसराइल की जो ये हवस है, ये जो प्यास है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है अब ये जंग फैल के लबनान तक जा रही है? दुनिया जो आलमी ज़मीर है वो कब उसका जागेगा जब ये खुदा न खास्ता खाकम बंधन ये आग मज़ीद फैल जाएगी? बहुत शुक्रिया। और बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि ये आग, जंग की आग, जंग के शोले और ये कत्लेआम या इंसानी खून अब कहीं मजीद खितों तक ना पहुंच जाए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद मसलसल इंसानी खून बहा है इसराइल के हाथों और मासूम फ़लस्तीनियों को जिस बेदर्दी के साथ कत्लेआम का निशाना बनाया गया है। 40,000 से ज़्यादा मासूम इंसान अपनी जानें खो बैठे। लेकिन बेहिसी का आलम यह है कि सलामती कौंसल जहां वज़ीर आज़म साहब अब जा रहे हैं, आज उन्होंने चले जाना है न्यूयॉर्क में, तो सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा जिसका काम ही दुनिया में अमन कायम रखना है, वो भी नाकाम हो चुकी। बड़ी ताकतें नाकाम हो चुकी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया अपीलें तो करते रहे कि जी वो वहाँ पर इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त होनी चाहिए, अस्पतालों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये बड़ी ताकतें ही तो इसराइल की बैकर्स बनी और इसराइल ने इन्हीं के सहारे फ़लस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम जारी रखा। अब मामला आगे बढ़ गया, अब ये चला गया लिबनन। हिज़्बुल्लाह लिबनन की तंजीम ये बहुत अरसा से वहाँ पर कार फरमा है। लिबनन में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के बहाने हो रही हैं, लेकिन साथ साथ एक तरफ शाम है, एक तरफ इराक है, फिर जॉर्डन है। मिस्र कोशिशें करता रहा है लेकिन नाकामी हुई हर चीज़। लिबनन भी या हिज़्बुल्लाह भी या हिज़्बुल्लाह के ठिकाने वहाँ भी कौन आएगा उनको बचाने के लिए? अगर 40,000 इंसानों के कत्ल के बावजूद भी मगर की या बड़ी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा, तो लिबनन के पीछे भी कोई नहीं है। जैसे फ़लस्तीनी अकेले तनहा इस कत्लेआम का निशाना बनते रहे। एक नेतन्याहू के सर पे जंगी जनून सवार है और वो मुकम्मल फतह का ख्वाहिशमंद है कि जिसमें उनके लिए ना गजा में कोई दुश्मन रहे या मुखालिफ रहे, ना ही लिबनन में। तो इसलिए क्या यूएन कर सकती है, क्या सलामती कौंसिल कर सकती है, क्या जनरल असम्बली कर सकती है? अगर गजा के मामले में किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैं लिबनन के मामले में भी कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं। बिल्कुल शौकत साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जनरल असम्बली से ख़िताब जो है वो 27 तारीख को होगा और इस ख़िताब की अहमियत जो है वो हमें बताइए और ये भी साथ बताइएगा क्या इस ख़िताब से बरादर इस्लामी ममालिक को भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि फ़लस्तीन जो है वो हमारी ख़ारजा पॉलिसी का जो है वो बुनियादी हिस्सा है। सो इसके ऊपर कुछ बात करें आप प्लीज़। जी सर्टनली, जो वज़ीर आज़म वहाँ एड्रेस करेंगे जनरल असम्बली को और थ्रू जनरल असम्बली ये खिताब होता है अक़वाम आलम को
اس میں جو دیرینہ مسائل ہیں اور خاص طور پر جو مسلم امہ کے مسائل ہیں ان کو تو ایڈریس کیا جائے گا. کشمیر کے تنازع پہ ضرور بات ہوگی, اسی طرح فلسطین کے معاملے پر ضرور بات ہوگی. پھر اسلاموفوبیا دنیا میں خاص طور پر اگین بڑے ممالک میں یا مغرب میں اسلاموفوبیا کے واقعات جس تیزی سے بڑھے ہیں اور جو وہاں پر اسلام کے خلاف ایک فیلنگ پائی جاتی ہے, سو مچ سو پہلے برطانیہ میں نہیں تھا, لیکن 2 مہینے پہلے جو برطانیہ میں بھی اینٹی مسلم رائٹس ہوئے تھے جس پر برطانوی حکومت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے اپنی عدالتیں کھول کے اس پر قابو پا لیا تھا, لیکن ایک سینٹیمنٹ سامنے آ گیا. جہاں تک یہ فلسطین اور غزہ کے معاملے کا تعلق ہے تو اب صرف تقاریر سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. آپ جتنی پرجوش تقریر کر لیں, او آئی سی کے بھی 2 اجلاس ہو چکے, او آئی سی کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا تھا, ابھی کیمرون میں ہوا, اس میں بھی بات کی گئی. پھر ایکسٹرا آرڈنری ایک اجلاس ہوا تھا جدہ میں, اس میں تو باقاعدہ ایک کمیٹی بنی تھی جو او آئی سی کے ممالک کے وزراء پر مشتمل تھی, اور اس کا کام بھی تھا کہ مغربی ممالک یا بڑی طاقتوں کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن کسی کے لیے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. یعنی آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ضمنی سوال بھی اب لے لیں. آپ نے کہا کہ بڑی طاقتوں کو پرسویٹ اب کرنا بھی پڑے گا کیونکہ اسرائیل سے تو اب بات ہو نہیں رہی, نہ ہو سکتی ہے. اچھا, سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ امریکی الیکشنز بھی ہیں, اور اسرائیل آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خلا ہے اس وقت اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے؟ امریکہ میں گومگو کی آبویسلی کیفیت ہے, الیکشن سے پہلے ٹرمپ آئیں گے یا کملا آئیں گی, کون آئے گا اس سے, لیکن ہم ان کے بھی اگر بیانات دیکھیں اس وقت ان کی ڈیبیٹ میں, وہ بھی دونوں بھی ظاہر سی بات ہے اسرائیل حامی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ونس the elections are settled in USA اس کے بعد کچھ یہ دھول بیٹھ سکتی ہے, یا اس کے بعد بھی اسرائیل اسی طرح اپنا پاگل پن کرتا رہے گا اور امریکہ اس پہ خاموش رہے گا؟ انفارچونیٹلی امریکی نظام یا امریکی سسٹم بالکل یہودیوں کے شکنجے میں ہے, اور جتنا یہودی وہاں پر اپنا اثر و رسوخ ٹینٹیکلز کی صورت میں پھیلا چکے ہیں, ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ہے, مثلا اگر یہ بائیڈن ڈیموکریٹس ہیں, اگر ٹرمپ آ جاتے, فرض کیا آ جائیں انہی الیکشن کے نتیجے میں 5 نومبر 2024 کے نتیجے میں, تو ٹرمپ نے ہی, آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل کا سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا تھا, پہلے تل ابیب میں ہوتا تھا, جس سے اسرائیل کو زیادہ شے ملی. تو جو بھی وہاں ایڈمنسٹریشن آئے گی, اسرائیلی لابی اتنی مضبوط ہے امریکی نظام کے اندر, اس کی جڑوں کے اندر, کہ کوئی فزیکلی اس میں اب شامل نہیں ہوگا. بلکہ جو ابھی بھی ہتھیار دیے جا رہے ہیں اسرائیل کو, چھوٹے ہتھیاروں بڑے ہتھیاروں, کہ جی اسرائیل کا حق ہے وہ اپنی سیلف ڈیفنس میں جو بھی کاروائیاں کرے, لیکن کوئی بھی کاروائی اگر سیلف ڈیفنس انٹرنیشنل لا میں پرووائڈڈ ہے تو جینوسائیڈ بھی ایکولی ایک عالمی اور جنگی جرم ہے. جب جینوسائیڈ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, مثلاً 40,000 میں سے ہزاروں تو بچے شامل ہیں, آپ اگلی جنریشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو جنگی جرائم پہ کاروائی کوئی نہیں کر رہا. تو لہذا میں ذاتی طور پر میری اسیسمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ڈیموکریٹس جیتیں یا ریپبلکن جیتیں, کیونکہ مسئلہ اسرائیلی لابی کی مضبوطی, ان کے اثر و رسوخ, ان کے پاس پیسہ, وہ ایڈمنسٹریشن میں ہر جگہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو مسلمانوں کی صورتحال ہے, وہ جارج گیلوے ایک برطانوی پولیٹیشین ہے, جارج گیلوے نے 1.5 مہینہ پہلے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر 100 نمازی وہاں شہید ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی آگے نہیں بڑھا, تو پھر کوئی اسرائیل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور بات بالکل درست ہے. ویسے شوکت صاحب, خدا نخواستہ خطہ اگر کسی بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو اس میں پاکستان امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ خطہ تو آلریڈی جنگ کی لپیٹ میں ہے نا. اگر
اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر آ کر شہید کیا جاتا ہے اور ایرانین حکومت کے وہ گیسٹ آف آنر ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ اسرائیل کیا کرے؟ اس سے زیادہ اب وہ اس کی فوج اتنی تھوڑی ہے، اس کی آبادی اتنی تھوڑی ہے، اس کا ایریا اتنا تھوڑا ہے، وہ فزیکلی ان تمام ممالک میں انویڈ نہیں کر سکتا۔ جنگی کارروائیاں تو وہ پہلے بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، فلسطین کے اس غزہ کے معاملے پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینس رہا ہے، اور وہ یہ رہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک بربریت ہے، وہ جنگی جرائم کے برابر ہے۔ فوری طور پر عالمی برادری، جن کو بیکرز آف اسرائیل فارن آفس کی طرف سے حکومت پاکستان کے آفیشیل پرونانسمنٹس میں کہا گیا ہے، وہ پاکستان کرتا رہا ہے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ساؤتھ افریقہ کی اپلیکیشن پر 2 بار اسرائیل کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں روکنے اور اسرائیل کو جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا باقاعدہ مرتکب قرار دیا گیا، اور پاکستان بھی ایک قرارداد کا یا ایک جو پیٹیشن تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا حصہ تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نہ عالمی قوانین کو مانتا ہے، نہ عالمی اخلاقیات کو مانتا ہے، نہ انٹرنیشنل جو نارمز ہیں یا UN جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہیں۔ وہ ایک بدمست جنگی جنون کا شکار ہے۔ ٹوٹل وکٹری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، his aim is to get total victory۔ US الیکشن اپنی جگہ پر، خود اسرائیل میں الیکشن آنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی تل ابیب میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہاسٹیجز کے معاملے پر یا رمالیوں کے معاملے پر وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن نیتن یاہو صرف اور صرف ہتھیار کی زبان سمجھتا ہے، طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اور انفارچونیٹلی طاقت اس کے سامنے کوئی نہیں دکھا رہا۔ شوکت پراچا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، اسرائیل جو ہے اس وقت نیتن یاہو کی سربراہی میں ایک بدمست ہاتھی کی طرح روندتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔